بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور اس کا ترجمہ ہے اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں صرف امتحان اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے تو پھر یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ زندگی ہمیں مشکل اس لیے لگتی ہے کیونکہ امتحان اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جو اکثر ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ ہر موقع ڈھونڈتے ہیں ہمیں ذلیل کرنے کا یا تکلیف دینے کا، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کسی قابل نہیں۔ تو کیا اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ ایسے لوگوں سے بدلہ نہیں لے گا؟ اب ایسے معاملے میں یہ آیت بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے۔ اب ولی کا کیا مطلب ہے؟ ولی ایک بہترین دوست کو کہتے ہیں، ایک ایسا انسان جس پر آپ کو ہمیشہ اعتماد ہو اور آپ یہ جانتی ہو کہ یہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو آپ 2 منٹ کے لیے ذرا سوچیں اللہ اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ آپ کا ولی بنے گا۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اللہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر ایک مسلمان اندھیرے میں ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کی زندگی میں بہت سے مشکلات ہیں، بہت سے پریشانیاں ہیں، لیکن وہ بار بار صبر بھی دکھا رہا ہے، شکر گزار ہو رہا ہے، اور اس کو امید ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ماحول میں ہر قسم کا حرام ہے، لیکن وہ بار بار کوشش کرتا ہے اپنے نفس کو سنبھالنے کی، وہ بار بار اللہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ ایسے مسلمان کو جو اندھیرے میں ہو لیکن اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ایسے مسلمان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں دکھ ہے، درد ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے جہاد کتنا مشکل ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ ایک خدا کے لیے کر رہا ہے جس خدا کو اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ایسے حالت میں اللہ ایسے انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا ولی بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب روشنی کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس مسلمان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں تو اللہ اس کی مشکلات آسان کر دے گا، اللہ اس کے تمام آزمائشیں ختم کر دے گا، اس کو عزت اور خوشیاں دے دے گا۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اس بندے کے دل میں اللہ سکون ڈال دے گا۔ اس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا ولی میرے ساتھ ہے، میرا ولی میرا خیال رکھے گا، اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ ایسے انسان کو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، یہ اتنے سکون میں کیسے ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک مسلمان کو روشنی کی طرف لے جانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ماحول میں بہت سی حرام چیزیں ہیں تو اللہ آہستہ آہستہ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں قرآن کی محبت بھی ڈال دے گا، اور ساتھ اللہ اس کو نیک اور اچھے ساتھی بھی دے گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمان اندھیرے میں ہو لیکن وہ کوشش کرے کہ میں نے دین کی طرف جانا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے صبر دکھانا ہے، ایسے مسلمان کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ ہی روشنی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور کوئی انسان ہدایت دینے کے قابل نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو انسان طاغوت کے پیچھے بھاگتا ہے، مطلب دنیا کے پیچھے یا اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ روشنی سے نکل کے اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ایسے انسان کے لیے اللہ نے شروع میں یہ کیوں کہا کہ وہ روشنی میں ہوتا ہے لیکن وہ خود کوشش کرتا ہے اندھیرے میں جانے کی؟ اس لیے کیونکہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور حرام چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ بار بار اس کو موقع دیتے کہ وہ قرآن کا پیغام سن لے، وہ سمجھ جائے کہ جو وہ چیزیں کر رہا ہے وہ غلط ہے، تاکہ وہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔
لیکن وہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جان بوجھ کے اندھیرے کی طرف جاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات اس میں یہ ہے، اللہ ایسے انسان کو یا اللہ کسی بھی انسان کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں نہیں پھینکتا، وہ خود کوشش کرتا ہے اندھیرے میں جانے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو سنتا ہے۔ اور پھر آخر کار جب وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی مزید تنگ کر دے گا، مزید اس کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی، عزت ختم ہو جائے گی، خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں سے سکون نکال دے گا۔ ایسا انسان نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے، نہ وہ خود کبھی بھی خوش رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بار بار تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ صبر دکھائیں اور امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو اس وقت آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور جب پھر کوئی انسان اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ ضرور لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ آپ کو تو روشنی کی طرف لے جائے گا، لیکن ساتھ اس انسان کو آہستہ آہستہ اندھیرے کی طرف لے جائے گا۔ السلام علیکم۔